یہ قصہ ہے اس قوم کا جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جسے اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس تھوڑا سا طریقہ بدل لیں گے۔ آخر عقل بھی تو اللہ نے ہی دی ہے نا۔ اور پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ وہ جو کل تک اشرف المخلوقات تھے، آج ذلیل جانور بن گئے۔ یہ قصہ ہے اس قوم کا جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے ہر خوف، بھوک اور دشمن سے محفوظ رکھا اور ہر مشکل میں اپنی غیبی مدد کا احساس دلایا۔ لیکن پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان رکھا جو بظاہر معمولی تھا مگر صبر اور نیت کی کسوٹی تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتی تھی۔ وہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں اور لہروں کا سکون بستی کے ہر کونے میں برکت بن کر بکھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے احکامات سے واقف تو تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک پرانی عادت ابھی تک زندہ تھی، وعدہ کرنا اور پھر اپنی سہولت کے مطابق اسے توڑ دینا۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا؟ ایک دو بار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک آدھ بار حکم عدولی سے کچھ نہیں ہوگا اور وہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ان کے عمل میں چالاکی اور زبان پر جھوٹی اطاعت تھی۔ بستی کے کچھ لوگ خود کو اللہ کے منتخب بندے کہہ کر غرور کرتے تھے۔ ہم بنی اسرائیل ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جبکہ کچھ مخلص لوگ انہیں یاد دلاتے تھے کہ یہ سب ایک امتحان ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یاد رکھو حق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس کے حکم کے آگے سر جھکانا ہوگا، ورنہ انجام بہت سخت ہوگا۔ اللہ نے ان کے دلوں کا حال جاننے کے لیے ان پر ہفتے کے دن سبت کی پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ اس دن تمام دنیاوی کام اور تجارت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ بستی میں یہ خبر پھیل گئی، کچھ نے تو سر تسلیم خم کیا، مگر کچھ کے دلوں میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ یہ کون سا حکم ہے کہ ہفتے والے دن شکار نہ کیا جائے؟ اللہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو صرف ایک سختی ہے جو ہم پر ڈال دی گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کیوں روکیں؟ یہ سر ایک سازش ہے، یہ یقیناً تاجروں کی چال ہے تاکہ ہمیں ہفتے والے دن تجارت سے روک کر نقصان پہنچانا جائے۔ پھر وہ وقت آیا جب آزمائش نے اپنی اصل شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، یعنی ہفتے والے دن، سمندر مچھلیوں سے ابل پڑتا تھا۔ موٹی اور تازہ مچھلیاں سطح پر آ جاتی، جیسے خود شکاریوں کو پکار رہی ہو۔ یہ ایک کڑا امتحان تھا، کیونکہ باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ پھر رات کے اندھیرے میں جب لوگ اپنے گھروں میں پریشان تھے، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ براہ راست شکار نہ سہی، کوئی درمیانی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو گھمانے کے لیے ایک چالاکی سوچی۔ انہوں نے سمندر کے کنارے نالیاں کھود دی اور گڑھے بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں آ کر پھنس جائیں اور وہ اتوار کے دن انہیں آرام سے نکال سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ ٹیکنیکی طور پر ہفتے کو شکار نہیں کر رہے، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جب بزرگوں نے
उन्हें इस हेला साजी पर टोका और अल्लाह के अजाब से डराया तो उन गुनाहगारों ने हंसकर जवाब दिया, हम हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपने जहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अक्लमंदी है, नाफरमानी नहीं। कि वो तो सिर्फ अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कोई हुक्म नहीं तोड़ा। इस गुनाह और सरकशी की वजह से बस्ती 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक वो जो खुलम खुला चालाकियां कर रहे थे, दूसरे वो जो खामोश थे और तमाशा देख रहे थे, और तीसरे वो नेक लोग जिन्होंने खुद को गुनाह से बचाया और दूसरों को भी रोकते रहे। जब गुनाहगार बाज ना आए तो नेक लोगों ने अपने और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, ताकि अजाब की सूरत में वो महफूज रहे। फिर एक रात अल्लाह का फैसला आ गया। ना कोई तूफान आया, ना ज़मीन फटी, बस अल्लाह की कुदरत से एक गहरा साया उन पर छा गया और उनके चेहरे बगरने लगे। उनके हाथ पांव पर बान आ गए, उंगलियां लंबी होकर पंजों में बदल गईं और उनकी आवाज़ें इंसानियत खोकर जानवरों जैसी हो गईं। जब सुबह हुई तो बस्ती में अजीब खामोशी थी। नेक लोगों ने जब दीवार के पार झांका तो वहाँ कोई इंसान मौजूद न था, बल्कि हर तरफ बंदर ही बंदर थे। वही इंसानी कपड़े पहने हुए बंदर जो अपने रिश्तेदारों को देखकर रो रहे थे और अपनी आंखों से इशारे कर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अल्लाह के कानून के साथ मजाक किया था। रवायत के मुताबिक ये अजाब इतना सख्त था कि वो मस्ख शुदा लोग 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा ना रह सके और तड़प तड़प कर ख़त्म हो गए। ये वाक़या सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक आईना है कि अल्लाह अल्फाज को नहीं बल्कि नियतों को देखता है। आज भी जब हम सूद को मुनाफा, रिश्वत को तोहफा और झूठ को मार्केटिंग का नाम देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी इसी राह पर तो नहीं निकल पड़े।